قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب۔ اعتراض: کسی کا گناہ دوسروں کے کندھوں پر ہے یا نہیں، اس پر قرآن میں دو قسم کے بیان ہیں۔ بمطابق مندرجہ ذیل آیات، انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا تو وہ اسی کے ذمے ہے، اور ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ انعام آیت 64۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ فاطر آیت 18۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ زمر آیت 7۔ اب بمطابق مندرجہ ذیل آیات، انسان اپنے علاوہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے گا۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ بہت سے دوسرے بوجھ بھی۔ سورہ عنکبوت آیت 13۔ جواب: اس سے پہلے جو سوالات اعتراضات کی صورت میں ہمارے سامنے آئے تھے، ان میں قرآن مجید کی کسی ایک حقیقت کے ایک سے زیادہ پہلو تھے جن کو قرآن مجید اپنے طریقے پر الگ الگ مقامات پر بیان کر رہا تھا، مگر اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اس کو تضاد پر محمول کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو اس میں تضاد کیوں ہے؟ جواب میں ہم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس طرح کی چیزیں تضاد ہرگز نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو تین پہلوؤں کو الگ الگ واضح کرنے کا عمل تھا۔ اب جو اعتراض زیر بحث ہے، اس میں اصول اور استثناء کا فرق سمجھے بغیر دونوں کو تضاد پر محمول کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی 3 آیات میں ایک اصول بیان ہوا ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی آخرت کی سزا و جزا کے معاملے میں قرآن مجید کا اصولی موقف ہے۔ تاہم اس اصول سے ایک استثناء ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کی طرف بلانے لگے اور کوئی دوسرا اس کی اس دعوت پر لبیک کہے، تو نیکی کی طرف بلانے والے کو نیکی پر عمل کرنے والے کی نیکی کا ایک حصہ بھی ملے گا۔ یہی معاملہ گناہوں کا ہے کہ جب کوئی شخص برائی کی دعوت دیتا ہے اور کوئی دوسرا اس کی دعوت سے متاثر ہو کر برائی کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر عمل کرنے والے کی برائی کا ایک حصہ برائی کی طرف بلانے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی استاد اپنی جماعت میں یہ اصول طے کر دے کہ جو بچے کلاس میں حاضر نہیں ہوں گے اور کھیل میں لگے رہیں گے، ان کو فی کلاس 100 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ البتہ وہ اس شریر بچے پر دگنا جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کرے جو اپنے کسی دوست کو کلاس چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ استاد کا یہ عمل ہرگز کوئی تضاد یا بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کو گمراہ کرنے والے بچوں کو اپنی کلاس چھوڑنے کی سزا کے ساتھ دوسرے کو بہکانے کی بھی سزا دی گئی ہے۔ یہی وہ دوسری چیز ہے جسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے، مگر ستم یہ کیا گیا ہے کہ اسے سیاق و سباق سے کاٹ کر نقل کیا گیا ہے۔ اس آیت کو پچھلی آیت یعنی 12 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں آیات کا ترجمہ ذیل میں نقل کر رہے ہیں، جس سے یہ پوری حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور منکرین ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں، اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، اور جو افتراء وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا۔ سورہ عنکبوت آیت 12-13۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام ماننے والے منکرین کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جو وہ اپنے نوجوانوں اور اپنے ان لوگوں سے جو ان کے ماتحت تھے ان سے کہتے تھے کہ تم ان نبی کی باتوں پر کان نہ دھرو اور دین شرک چھوڑ کر دین توحید قبول نہ کرو۔ اس کے بعد اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یعنی ہم تمہاری جگہ عذاب سہنے والے بن جائیں گے، اور ہم تمہاری طرف سے جواب دہی کریں گے۔ یہ ان کا وہ جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ تھا جو وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو اعتماد اور اطمینان دلائیں کہ یہ توحید کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل جھوٹی ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہم نہ کہتے۔ اس کے جواب میں قرآن مجید نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کی گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں، رہے ان کے یہ دعوے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، تو ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہرگز قرآن کے بنیادی اصول کے خلاف نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، بلکہ اس ذیل میں ایک استثناء سامنے آ گیا کہ کوئی شخص جو خود گمراہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور اس پر اطمینان دلاتا ہے، وہ اپنی گمراہی کے ساتھ ان کی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائے گا،
اور ان لوگوں کی سزا میں سے ایک حصہ اس کو بھی دیا جائے گا